تو اس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا قبر میں جانا وہ حساب کتاب نہیں دے سکے گا۔ میرے بھائیوں، وہ وقت قریب ہے، کیا پتہ کس کا وقت کون سا ہو۔ آج ہر بندہ جو ہے نا صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ یار میں نے مزدوری کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، تھک جاتا ہوں، بچوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، بچوں کے بغیر دل نہیں لگتا، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان کی خوش فہمی ہوتی ہے، وہ بس اس خوش فہمی میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے ایک بات سناتے ہیں، بڑی زبردست بات ہے، اور میں اس کو سنتا ہوں بڑا خوف طاری ہوتا ہے۔ جیسے ہم نماز کے وقت کہتے ہیں کہ یار نہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے بچوں کے لیے کمانے جانا ہے، یا میں نہیں باہر جا سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تھک جاتا ہوں۔ تو ایسے ہی ایک بزرگ تھا، وہ جب بھی اس کو کوئی کہتا کہ یار چل نماز پہ، یا چل آ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے چلتے گئے، تو وہ جو بندہ تھا، وہ جو بزرگ تھا، وہ کہتا تھا کہ یار میں تمہارے ساتھ چلوں تو صحیح، میرے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں تو صحیح، میرے بچوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ کہتے تھے نا آپ ہمارے ساتھ چلیں لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ چلیسویں پہ چلیں، چلے پہ چلیں، فلاں چیز کے لیے چلیں، تو وہ ان کو دعوت دیتے، تو وہ آگے سے ایک ہی بات کرتا کہ جی میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے بچے میرے بغیر نہیں رہتے، ان کو نیند نہیں آتی۔ تو وہ جو مبلغ تھے جو ان کو دعوت دیتے تھے بار بار نیکی کی، انہوں نے کہا چلو یار آج ایک بات ہی مان لو میری۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ شیخ صاحب نے بولا ٹھیک ہے جی بات مان لیتے ہیں۔ تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ تو یہ بات جیسی بھی ہو، جس طرح بھی ہو، لیکن ہمارے لیے اس میں سبق بہت بڑا ہے۔ یہ بابا جی مجھے سناتے رہتے ہیں، میرے خیال سے کئی دفعہ انہوں نے مجھے سنائی، اور ہر دفعہ جب بھی میں نے سنی مجھے خوف ہی آیا کہ ہم پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ تو وہ امیر جو تھے وہ اس بزرگوں کو اپنے ساتھ لے گئے کہ چلو آج بازار کا چکر لگا کے واپس آتے پھر گھر چلا جائے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ تو وہ جو امیر تھا اس بزرگ کو اپنے ساتھ لے کے گیا، بازار کا چکر لگایا، واپس آیا تو اس کو بولا کہ یار تو نہ ذرا سائیڈ پہ کھڑا ہو جا۔ اس کو سائیڈ پہ کھڑا کر دیا، چھپا دیا۔ پھر اس کے گھر والوں کو آواز دی، دروازے پہ دستک دی، اور کہنے لگا کہ آپ کے جو شوہر تھے، جو آپ کے سربراہ تھے، وہ میرے ساتھ باہر گئے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی کے نیچے آ گئے، حالت خراب ہو گئی، جسم سلامت نہیں رہا، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، گوشت کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تب اس کا کیا کرے؟ گھر لے آئے۔ تو ان کی جو بیوی تھی، ان کی اہلیہ تھی، یا ان کا بیٹا تھا، یا جو بھی تھا، اس نے کہا نہیں، گھر نہیں لے کے آنا، گھر لے کے آئیں گے تو بچے ڈر جائیں گے، گھر لے کے آئیں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ڈر جائیں گے، گھر میں خوف پیدا ہوگا، پھر ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ آپ ایسا کریں، یہ پیسے پکڑیں، آپ ان کو جا کے نا غسل بھی دلوا دیں کہیں سے، اور ان کا کفن دفن بھی کروا دیں، اور باہر سے ہی ان کو جو ہے نا وہ دفنا دیں، آپ یہ پیسے پکڑ لیں آپ۔ تو وہ جو بزرگ تھے، وہ جو امیر تھے، جو تبلیغ کرتے تھے، اس نے پھر بزرگ کو بلایا، کہنے لگا آپ، کہتا ہے یہ تیرے بچے تھے، یہ تیرے گھر والے تھے جن کے لیے تو اللہ کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جن کے لیے تو نماز کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تیرے بچے، ابھی تو مرا نہیں ہے، تیرے مرنے سے پہلے یہ حالت ہے ان کی، تو تیرے مرنے کے بعد یہ کیا کریں گے؟ ہاں جی، جنہ لئی تو پاپ کمائے، کتھے نہیں ہو تیرے گھر دے، ہاں جی، جن کے لیے ہم رات دن محنت کر رہے ہیں، رات دن جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ہمارے مرنے کے بعد نہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے، نہ کسی کے بچے کام آئیں گے، نہ کسی کی بیوی کام آئے گی، نہ کسی کی دولت کام آئے گی، کام آئے گے تو صرف ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کام آنا۔